السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، دل تو میرا چاہتا ہے میں جو جملے پہلے کہہ رہا تھا وہ اب بھی یہاں کہوں، اور وہ تھے بھی سچائی پر، بہرحال میں نے وہ چھوڑ دیے۔ آپ نے الیاس قادری کی ویڈیو بھیجی جو اپنے آپ کو کہتا ہے غوث پاک کا کتا۔ الیاس قادری اینڈ بریلوی جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو غوث پاک کا کتا، یعنی بغداد کے کتے۔ تو الیاس قادری جو کہ خود کو غوث پاک کا کتا کہتا ہے اور خود کو جناب کیا کہتے ہیں؟ بغداد کا کتا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لے، ویسے بریلوی یا الیاس قادری بھی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، کیا غوث کا کتا کہتا ہے اور بغداد کا کتا کہتا ہے۔ تو الیاس قادری جو کہ خود کو بھی کتا کہتا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لے تو درود پڑھے اور فلاں آیت پڑھے اور پھر یہ پڑھے اور پھر درود پڑھے اور پھر وہ پڑھے۔ تو بات یہ ہے کہ غوث کا کتا، بغداد کا کتا خود کو کہنے والا الیاس قادری یہ گھڑنتو لگا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ متعلق بتایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے اور سورۃ الفاتحہ سورۃ الرقیہ ہے۔ تو کتے نے کاٹا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور ساتھ میں فوری طور پر مریض کو ہاسپٹل لے جا کر جو پاگل کتے کاٹنے پر ویکسین ہے وہ بھی لگوائیں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی اتاری ہے۔ تو فاتحہ پڑھ کر مریض پہ دم کریں اور ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر مریض کو پاگل کتے کے کاٹنے کی ویکسین رکھیں۔ یاد رکھیے کہ پاگل کتوں سے بھی دور رہیں اور جو اپنے آپ کو انسان ہو کر غوث پاک کا کتا یا بغداد کا کتا کہتے ہیں ان سے بھی دور رہیے۔ اور اگر کسی شخص کو پاگل کتے سے واسطہ پڑ جائے، پاگل کتا کاٹ لے تو فاتحہ پڑھے اور ڈاکٹر سے ویکسین کرائے۔ اور اگر کسی کو ان لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو یعنی یہ بریلویہ اور الیاس قادری جو اپنے آپ کو غوث پاک اور بغداد کا کتا بلکہ کہتا ہے، الیاس قادری کہتا ہے میں تو غوث پاک کے کتوں کا کتا ہوں، تو اگر ان سے بھی کسی کا واسطہ پڑ جائے تو فوراً قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ دونوں قسم کے زہر کا تریاق ہو جائے گا۔